ہے اللہ رب العالمین نے جسے بھی پیدا کیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے آنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، واپس چلے جانا ہے۔ لیکن زندگی اگر اچھے طریقے سے گزاری جائے تو پھر یہ زندگی آپ کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی آپ کی یادگار بن جاتی ہے اور آپ کا آخرت کا مقام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو اسود فرماتے ہیں ہم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس جنازے والوں کے بارے میں، جنازے جو میت تھی اس کے بارے میں بات کی تو حضرت عمر فاروق نے کہا واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے بات کی تو عمر فاروق نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت ابو اسود فرماتے میں نے پوچھا امیر المومنین کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا ہم کریم آقا کی بارگاہ میں موجود تھے تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ خدا جو اس دنیا سے رخصت ہو اور چار لوگ اس کے اچھا ہونے کی گواہی دیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ خدا جو اس دنیا سے رخصت ہو اور چار لوگ اس کے برا ہونے کی گواہی دیں اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اسی وقت یہ جو گزرنے والا گزر گیا نا، جنازے کا دن تھا، ہر ایک کی زبان پہ تھا کتنا ہی اچھا آدمی تھا، کتنے اخلاق والا تھا، کتنا خاموش طبیعت کا تھا اور کتنے ہی اچھے اخلاق تھے اس کے۔ میں اس وقت بھی کریم آقا کے اسی فرمان کو یاد کر رہا تھا کہ واجب ہو گئی، کہ اس شخص پہ جنت واجب ہو گئی۔ اب آپ اسی وقت زندگی ایسے گزار کے جائے انسان کہ پیچھے رہ جانے والے اس کے ایمان کی گواہی دیں، پیچھے رہ جانے والے اس کے اخلاق کی گواہی دیں۔ رب کائنات نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، چند سانسیں چل رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو پیغام دے دو، آج جو گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں، آج جو میری بارگاہ سے دور ہیں، انہیں پیغام دے دو تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، تمہارا رب بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آج تم گناہوں سے توبہ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں آ کے یہ ندامت کے ساتھ کہہ دو کہ مالک بڑی خطائیں ہو گئی، اب خطا نہیں کروں گا۔ رب فرماتے ہیں میرے کرم کی انتہائیں دیکھنا، پھر میں تمہیں ایسے بخشوں گا، تمہیں ایسے اعزاز و اکرام سے نوازوں گا کہ تمہارا تصور ہوگا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک ان کی مریدہ جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی، اس کا ایک بچہ تھا، اس نے بچے کی پرورش کے لیے دوسری شادی نہیں کی، بچے کی پرورش کرتی رہی، وہ بچہ جوان ہو گیا، گھر کے اندر تو اس کا خیال رکھتی لیکن مال و دولت بہت تھا، بچہ باہر کی صحبتوں میں بڑا ہی لوگوں کی بری صحبتوں میں بیٹھ کے خراب ہو گیا اور اس نے طرح طرح کے برے کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ ماں بڑی پریشان رہتی، بچے کو لے کے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں بھی جاتی، حضرت حسن بصری دو گھنٹے اسے نصیحتیں کرتے لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا، یہاں تک کہ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، موت کا وقت اسے قریب نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پھر نصیحت کی بیٹا تو نے دنیا تو خراب کی ہے، اب اپنی آخرت خراب نہ کر۔ تو اس بچے کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے حسن بصری کی بارگاہ میں ماں کو بھیجا کہ جاؤ حسن بصری سے کہو کہ میرا جنازہ پڑھائیں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ وہ ماں حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہتی ہے حضرت میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے بڑی دفعہ اس نے کہا ہے اور کسی دفعہ بھی اس نے بات نہیں مانی ہے، اب بھی وقت ضائع کرے گا، اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا دی۔ ماں نے واپس آ کے بچے کو بتایا، بچے نے کہا ماں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا میرے گلے میں پٹا ڈالنا اور مجھے سیف میں گھسیٹنا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا کہ کہیں میرے گناہوں کی سزا ان تک نہ پہنچ جائے، اور مجھے سیف میں گھسیٹنا اور کہنا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے، کہنا ماں باپ کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ اس بچے کے یہ الفاظ رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، ادھر اس کی روح پرواز
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں آیا ہوں. کہنے لگی آپ نے تو کہا تھا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. حضرت حسن بصری فرمانے لگے میں سویا, مجھے خواب آیا کہ حسن بصری تو کیسا میرا ولی ہے کہ میرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر کر دو میں بڑا بخشنے والا ہوں, بڑا رحم فرمانے والا ہوں. لیکن بندہ خدا بس رب کی بارگاہ سے لو لگا دے, بندہ خدا اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کر لے, رب فرماتا ہے میں بڑا بخشنے والا ہوں. دوسرا فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, لیکن اگر میرے بندے تو باز نہیں نہ آیا, اگر تیری سرکشیاں ختم نہیں ہوئی, اگر تیری بغاوتیں ختم نہیں ہوئی, اگر تو نے میرے اور میرے محبوب کے احکامات کی طرف توجہ نہ کی, تو یاد رکھنا میں بخشنے والا بھی ہوں, میرا عذاب دردناک بھی بڑا ہے. میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس عذاب کی مثل تمہیں کہیں نہیں ملے گی. تو احباب ذی وقار ہر رخصت ہونے والا ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ بھائیوں یہ زندگی دائمی نہیں ہے, یہ چند گھڑیوں کے ہم مہمان ہیں یہاں پہ. ہم نے واپس اس جگہ جانا ہے جہاں ہمیں دائمی زندگی نصیب ہونی ہے. تو اس دائمی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آسرا, کچھ نہ کچھ ذخیرہ انسان کے پاس ہونا چاہیے.